آج احمد بہت بے چین تھا، بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امی، آج ابو کو گھر آنے میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ امی مسکرا کر بولی، بیٹا، شاید آج انہیں کچھ زیادہ کام تھا، بس آنے ہی والے ہوں گے۔ اچانک دروازہ کھلا، ابو اندر داخل ہوئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ابو۔ احمد دوڑ کر ان کے گلے لگ گیا۔ ابو مسکرا کر بولے، تو کیا تم تیار ہو آج ایک اور پیغمبر کی کہانی سننے کے لیے؟ احمد خوش ہو کر بولا، جی ابو، انشاءاللہ۔ ابو نے کہا، تو پھر آج میں تمہیں سناؤں گا حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طوفان نوح کے بعد زمین پر نئی زندگی پھیل گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مختلف علاقوں میں بس گئی۔ انہی میں سے قبیلہ تھا قوم عاد۔ یہ لوگ قداور، مضبوط اور بہادر تھے۔ انہوں نے پہاڑ تراش کر اپنے لیے بڑے بڑے محل بنائے۔ یہ اپنی کاریگری کے لیے مشہور تھے، لیکن وقت گزرتا گیا اور شیطان نے ان کے دلوں میں غرور بھر دیا۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور پتھروں سے بت بنا کر ان کی عبادت کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ ہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، اسی کی عبادت کرو اور بت پرستی چھوڑ دو۔ لیکن قوم کے سردار ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمیں نصیحت دینے والے کون ہو؟ ہم تمہاری بات کیوں سنیں؟ تم تو ہمارے جیسے ہی ایک انسان ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نرمی سے فرمایا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اگر تم باز نہ آئے تو اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ مگر قوم کے لوگ اکڑ گئے۔ پھر ایک دن زمین پر بارش رک گئی، درخت سوکھ گئے، کھیت جل گئے، پانی ختم ہو گیا، جانور مرنے لگے، پورا علاقہ قحط کا شکار ہو گیا۔ قوم کے لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تم سے ناراض ہے، اگر تم اس کی طرف لوٹو گے تو وہ تمہیں معاف کر دے گا اور بارش بھیج دے گا۔ مگر وہ ہنسنے لگے، بولے، اگر تم سچے ہو تو اپنے خدا سے کہو کہ ہمیں سزا دے۔ حضرت ہود علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کالا بادل۔ کچھ دن بعد آسمان پر ایک کالا بادل چھا گیا۔ قوم کے لوگ خوشی سے جھومنے لگے، دیکھو بارش آنے والی ہے۔ لیکن وہ بادل بارش نہیں، عذاب لے کر آیا تھا۔ اچانک آسمان سے تیز اور سرد ہوا چلنے لگی۔ وہ اتنی طاقتور تھی کہ پہاڑ جیسے آدمی اڑنے لگے، درخت جڑ سے اکھڑ گئے، عمارتیں زمین بوس ہو گئی۔ وہ طوفان 7 راتوں اور 8 دنوں تک چلتا رہا۔ پوری قوم عاد مٹ گئی، ان کے محل، ان کی طاقت، سب کچھ ختم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی ایماندار ساتھیوں کو بچا لیا۔ وہ ایک وادی میں پناہ لیتے ہیں، وہاں امن و سکون سے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں۔ ابو کہانی ختم کرتے ہوئے بولے، بیٹا بتاؤ، قوم عاد کا گناہ کیا تھا؟ احمد نے فوراً جواب دیا، انہوں نے بت پرستی کی تھی ابو۔ ابو مسکرا کر بولے، بالکل صحیح، شاباش بیٹا، اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے نبیوں کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق دے۔ احمد بولا، آمین، شب خیر ابو۔ ابو نے پیار سے کہا، شب خیر۔